شفیق الرحمان الوی اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ تعالی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زبان سے جو بھی لفظ بولتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے تیار فرشتے، تیار نگہبان موجود ہوتے ہیں اس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، عظیم موقع ہمیں میسر کیا ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو جہاں پر رمضان المبارک ہماری ہر معاملے میں تربیت کرتا ہے تو وہیں پر رمضان المبارک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی بھی تربیت کرتا ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے اور اسی زبان کی وجہ سے انسان جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ جو شخص اس کی حفاظت کرے گا، اس کو قابو میں رکھے گا، اس کو لگام دے گا، اس کو کھلا نہیں چھوڑے گا، فضول بات اس سے نہیں بولے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا اس سے کلام کر کے، تو ایسے شخص کو یہ جنت میں لے جائے گی۔ اور جو شخص اس کو کھلا چھوڑ دے گا، جو زبان پہ آتا ہے بولتا ہی چلا جائے گا، فضول گوئی فحش گوئی کرتا رہے گا، تو یہ زبان انسان کو ناکام کر دے گی، برباد کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، ایک جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی، اور ایک جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان اس کی شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے کہ زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دو اور جنت کی گارنٹی لو۔ اور اسی طرح جب صبح ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اس کی منتیں سماجتیں کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہیں، اگر تو سیدھی ہوئی تو ہم سیدھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بندہ کبھی کبھار کوئی ایسا لفظ بولتا ہے کہ جس کی اس کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ اس کو بڑا ہلکا محسوس کرتا ہے، بڑا چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اتنی بڑی بات ہوتی ہے، اتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ جنت کے کنارے پر ہے، جنت میں داخل ہونے میں اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں جنت کے کنارے سے اٹھا کر جہنم کی گہرائی میں اتنا گہرا پھینک دیتے ہیں جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کبھی اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ایسا کلمہ بولتا ہے کہ جس کی اس کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ویسے روٹین کا کام ہے، روٹین کے لفظ ہیں، تو وہ کوئی ایسا کلمہ اللہ کو راضی کرنے والا بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ یہ ہے زبان کے مطابق، زبان کے بولنے پر جنت اور جہنم کا داخلہ۔ اور زبان کا زخم یہ بڑا گہرا ہوتا ہے، یہ جب کوئی ایسی بات بولتا ہے جو کسی کو زخم دینے والی ہو تو ایسا گہرا زخم لگتا ہے وہ کبھی نہیں بھرتا۔ اگر کسی کو تلوار کا زخم لگ جائے، چھری کا زخم لگ جائے، خنجر کا زخم لگ جائے تو وہ تو بھر جاتا ہے، وہ تو درست ہو جاتا ہے، جسم برابر ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب زبان کا زخم کسی کو لگایا جائے تو وہ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق
کچھ بات کی تھی، ان کے چھوٹے قد کو سامنے رکھ کے کوئی بات کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنا کثیر مقدار میں پانی وہ کڑوا ہو جائے اس ایک چھوٹی سی بات سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں اور آپ میرے متعلق کس چیز کا خدشہ رکھتے ہیں، کس چیز کی فکر کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زبان کی بڑی فکر کرتا ہوں، زبان کے خطرے کا بڑا اندیشہ ہے مجھے، زبان تجھے کہیں گمراہ نہ کر دے، اور انسان کی نجات اس کا دار و مدار اس کی زبان کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام ان کو بتلائے کہ یہ کام کرنا جنت میں داخل کر سکتا ہے، تو آخر پر فرمایا کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ ان ساری چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، اس کو روک کے رکھنا، اس کی فکر کرنا، کامیاب ہو جائے گا۔ صحابی تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہم عام باتیں کرتے ہیں، یہ جو آپس کے اندر کلام کرتے ہیں، اس پر بھی مواخذہ ہوگا، اس کی بھی پوچھ گچھ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، جو لوگ اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو وہ اسی زبان کی وجہ سے ہوں گے۔ تو جہاں پر ہم اپنی باقی معاملات میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں تربیت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کے متعلق بھی اپنی تربیت کرنی ہوگی، جیسے ہم اس کی حفاظت روزہ رکھ کر کرتے ہیں۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، فراڈ، کسی کی عزت خراب کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، شور شرابہ کرنا، اس سے ہم پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، تو اپنی اسی پر ہمیں تربیت کرنی ہوگی کہ سارا سال ہی ہم زبان کی حفاظت کریں گے تاکہ ہماری یہ زبان ہمیں نجات دلائے، ہمیں ناکام نہ کرے، اللہ کے ہاں ہمیں یہ کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی اور پھر ہمیں سارا سال ہی اس تربیت کو لے کر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔